احتجاج کے بعد شیخ حسینہ واجد ملک سے فرار، استعفیٰ دے کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھارت پہنچ گئیں۔ ڈھاکہ میں شیخ مجیب کے مجسمے توڑ دیے گئے، بڑا مجسمہ رسیوں سے کھینچ کر گرا دیا گیا۔ شیخ مجیب کی تصویروں پر بھی سنگ باری، بھارتی پرچموں پر بھی ڈنڈے برسائے گئے۔ آرمی چیف جنرل وقار الزماں نے آخری مرحلے پر حسینہ واجد کا ساتھ چھوڑ دیا، جو فیصلہ کن ثابت ہوا۔ ڈھاکہ کی جانب لاکھوں افراد کے مارچ اور سینکڑوں مظاہرین کی ہلاکت کے بعد آرمی چیف نے حسینہ واجد کو مستعفی ہونے کے لیے 45 منٹ کا الٹیمیٹم دیا، جس کے بعد وہ فوجی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بھارت فرار ہو گئیں۔ بھارت روانگی سے قبل حسینہ واجد کو تقریر ریکارڈ کرنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ ڈھاکہ میں ہزاروں افراد وزیر اعظم کے قیام گاہ، پارلیمنٹ اور دیگر سرکاری عمارتوں میں گھس گئے اور توڑ پھوڑ بھی کی۔ وزیر اعظم کے فرار کے بعد فوج نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ عبوری حکومت بنانے کا اعلان۔ آرمی چیف جنرل وقار الزماں نے اپوزیشن جماعتوں سے ملاقات کے بعد قوم سے خطاب میں کہا کہ عبوری حکومت کے لیے شیخ حسینہ کی عوامی لیگ کے سوا تمام سیاسی جماعتوں سے بات ہوگی۔ عوام پرامن رہیں، اب کسی احتجاج کی ضرورت نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں انقلاب کے بعد صدر محمد شہاب الدین نے اپوزیشن کی سب سے بڑی رہنما خالدہ ضیاء کی جیل سے رہائی کا حکم دے دیا۔ رہائی کا حکم صدارتی اجلاس میں دیا گیا، جس میں آرمی چیف وقار الزماں، بحریہ اور فضائیہ کے سربراہ بھی موجود تھے۔ اجلاس میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کے رہنما بھی موجود تھے۔ اجلاس میں طلبہ احتجاج کے دوران گرفتار کیے جانے والے تمام مظاہرین کو رہا کرنے کا فیصلہ۔ گزشتہ ماہ سے جاری مظاہروں میں 11,000 سے زیادہ مظاہرین گرفتار کیے گئے تھے۔ حسینہ واجد کے مستعفی ہونے پر بنگلہ دیش میں جشن۔ ڈھاکہ کی سڑکوں پر ہزاروں طلبہ کا جشن، نعرے بازی، سجدہ شکر اور نوافل کی ادائیگی۔ مظاہرین نے ڈھاکہ میں نصب حسینہ واجد کے والد اور بنگلہ دیش کے پہلے صدر شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ توڑ ڈالا۔ عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر موجود، نعرے لگائے۔ طلبہ تنظیموں کے نوجوانوں کے ساتھ ان کے والدین بھی جشن میں شریک۔ مظاہرین نے عوامی لیگ کے ضلعی دفتر کو آگ لگا دی۔ برطانیہ میں بھی بنگالی شہریوں کا جشن۔ لندن کی سڑکوں پر بنگلہ دیشی پرچم لہراتے بنگالی شہریوں نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ بنگلہ دیش سے بھارت فرار کے بعد حسینہ واجد کی بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول سے ملاقات۔ اجیت دوول کو بھارت کی بیرون ملک ریاستی دہشت گردی کی پالیسی کا معمار قرار دیا جاتا ہے۔ حسینہ واجد کا جلد دہلی سے لندن روانگی کا امکان۔ مستعفی ہونے سے پہلے کل تک حسینہ واجد مظاہرین کے مطالبات ماننے سے انکاری تھیں۔ گزشتہ روز انہوں نے مظاہرین کو روکنے کے لیے کچلنے کی بات بھی کی تھی۔ مظاہرین سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا حکم دیا تھا۔ سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے کہا کہ شیخ حسینہ واجد کا جھکاؤ بھارت کی طرف ضرورت سے زیادہ تھا۔ بھارت کو بھی اس متعلق فکر ہوگی۔ اگر شیخ حسینہ کو پناہ دیتا ہے تو اس کے بھی اثرات ہوں گے۔ بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمشنر سید احمد معروف نے کہا ہے کہ اپنے شہریوں خصوصاً زیر تعلیم طلبہ سے رابطے میں ہیں۔ صورتحال خراب ہونا شروع ہوئی تو طلبہ کو فوری ہائی کمیشن پہنچنے کا کہا۔ جو طلبہ ہائی کمیشن نہیں پہنچ سکے ان کے ساتھ فون پر رابطہ ہے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹ سے کہا ہے کہ اپنے کمروں تک محدود رہیں۔ بنگلہ دیش میں زیر تعلیم 144 طلبہ میں سے 1/3 پہلے ہی وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر راکٹ حملہ، کئی اہلکار زخمی ہو گئے۔ امریکی عہدیداروں کی تصدیق، حملہ الاسد ایئر بیس پر ہوا۔